نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، بحمداللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ماہ جمادی الاول شریف کا ماہ مقدس، اس کی آج غالباً 11 تاریخ ہے۔ پچھلے پیر شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے شانوں والے عظمتوں والے پیغمبر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر پاک کیا تھا، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو موضوع جو تھا وہ ادھورا رہ گیا، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو پھر ان کی بارگاہ میں ہی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جس وقت یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے پاک قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ درج فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اور ایک آپ کی امتی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ نے آپ جیسا عالم کوئی پیدا اور بھی کیا ہے، یا آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کلیم، تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے ایک تم سے بھی بڑا عالم پیدا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کہاں پر ملے گا تیرا وہ نیک بندہ؟ تو فرمایا مجمع البحرین، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، جہاں پر دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، ملتے ہیں دو دریا، وہاں پر ہمارا وہ بندہ جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تیرے اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے کلیم ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو عرض کی مولا وہ تیرے بندے کی نشانی کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ تیرا بندہ یہاں پر موجود ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے کلیم ایک مچھلی لے لے، اسے بھون کے ساتھ رکھ لے، جس جگہ پہ جا کے، جس وادی میں جا کر وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں تیرنا شروع کر دے گی، اس جگہ پر ہمارا وہ بندہ مل جائے گا۔ تو آپ نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ بات ہماری یہاں تک کی پہنچی تھی کہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور مجمع البحرین جہاں پر دو دریا ملتے ہیں وہاں پر ایک بڑی ساری چٹان کے قریب آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگ پڑے، سو گئے، اور حضرت یوشع بن نون نہ سوئے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جس سے پہلے مچھلی کو جو ہے وہ اسے جو ہے بنایا گیا، پھر اسے جو ہے وہ روسٹ کیا گیا، پکایا گیا، تو پھر اس پہ بھی بس نہیں ہوئی، پھر تفسیروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ تفسیروں والے لکھتے ہیں کہ اس مچھلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون 2 یا 3 مرتبہ کھانا بھی کھا چکے ہیں، یعنی وہ مچھلی بھنی ہوئی بھی ہے اور سلامت بھی نہیں، اس سے کئی دفعہ کھانا بھی کھایا جا چکا ہے۔ لیکن حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ مچھلی نے جو ہے وہ سرنگ بنائی، اور بنا کر وہ جو ہے وہ دریا کے اندر، پانی کے اندر زندہ ہو کر اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت یوشع بن نون پہلے تو بڑا حیران رہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، لیکن پھر جو ہے تو یہ اب قرآن پاک کا واقعہ ہے، قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی کسی ولی اللہ کی کرامت نہیں جسے لوگ کہہ دیں گے جی معاذ اللہ جی یہ بس انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ ہے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام کی وادی کے اندر، بستی کے اندر جا کر، جہاں پر ان کا ڈیرا ہے، جہاں پر وہ رہتے ہیں، وہاں پر اگر بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو سکتی ہے، تو وہ خضر جس غوث اعظم کی محفل تقریر سننے کے لیے آیا کرتے ہیں، وہ شہنشاہ بغداد کا کیا مقام ہوگا؟ تو پھر داتا علی حجویری کا کیا مقام ہوگا؟ مجدد الفسانی کا کیا مقام ہوگا؟ یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ان کی الٹی سوچ ہے کہ نہیں جی ولی اللہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عزیز وقار حضرت یوشع بن نون جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو فرمانے لگے کہ بھئی چلیں، انہوں نے کہا جی چلیں۔
اب حضرت یوشع بن نون کو وہ بات بھول گئی، مچھلی کے زندہ ہونے والی بات یاد نہ رہی، تو وہ آدھا دن بھی سفر کیا، ساری رات سفر کرتے رہے۔ جب ساری رات سفر کرنے کے بعد ایک مقام پر آپ رکے صبح کا وقت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بن نون سے کہ بھائی بھوک محسوس ہو رہی ہے، لا ذرا کوئی ناشتہ کر لیں۔ تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا، انہوں نے کہا کہ حضور میں تو معذرت چاہتا ہوں کہ وہ جہاں پر 1.5 دن کی مسافت پر ہم رکے تھے، وہ جہاں پر 2 دریا آپس میں ملتے تھے، وہ مچھلی تو وہاں پر زندہ ہو کر تیرنا شروع کر دیا تھا اس نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں کہ وہی تو ہماری منزل تھی، وہیں پر ہی تو اس اللہ کے بندے نے ہمیں ملنا تھا۔ اب انہی جگہ پر جہاں پہ اپنے اپنے پاؤں کے نشان لگے تھے، انہی نشانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو سرنگ بنائی تھی نا مچھلی نے، وہ پانی ابھی پگھلا نہیں تھا، برف بنا ہوا تھا۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس اللہ کے بندے نے ہمیں ملنا ہے۔ تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی، دریا کی پانی کی تہہ کے اوپر ایک مسلح بچھا کر ایک بابا جی جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، منہ پر چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کون ہے؟ من انت، تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ موسیٰ جسے اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے اور جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، فرمانے لگے ہاں میں وہی موسیٰ علیہ السلام ہوں جو کہ طور پہ جا کر اللہ کریم سے باتیں کرتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے کی، لیکن آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، کوئی غرض و غائب کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں جو علم صرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور کسی کو نہیں عطا فرمایا، وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ علم میرے سے سیکھنے آئے ہو اور تورات جو ہے وہ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں، وہ علم جو اللہ نے صرف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، مجھے نہیں عطا فرمایا، اور کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور آپ کو نہیں عطا فرمایا۔ فرمایا لیکن اے اللہ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، علم آپ کا بھی بڑا اور علم میرا بھی بڑا۔ اسی اسنا میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کے پانی کے اپنی چونچ پہ پانی کا ایک گھونٹ پڑا، تو ایک چند قطرے، چڑیا کی چونچ میں کتنا سا پانی جا سکتا ہے؟ چند قطرے جا سکتے ہیں نا۔ تو وہ چند قطرے جب اس نے پی لیے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، علم آپ کا بھی بڑا ہے اور علم میرا بھی بڑا ہے، لیکن ہم دونوں کا علم اللہ رب العزت کے علم کے آگے اتنا ہے کہ جس طرح اس چڑیا کے حلق کے نیچے جانے والے چند قطرے ہیں، ہم دونوں کا علم اللہ کے علم کے آگے اتنی سی حیثیت رکھتا ہے۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے پیارے موسیٰ، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھے اعتراض تو نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہونا ہے، آپ نے بات بات پر بولنا ہے، میرے کیے ہوئے کام آپ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب چلتے چلتے ایک جو ہے وہ کشتی کے اوپر سوار ہوئے، اور جو کشتی کے جو ملا تھے نا، کشتی چلانے والے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا جی بسم اللہ، بابا جی بڑی مہربانی فرمائی، آج تو بڑی کرم نوازی فرمائی، آپ ہماری کشتی پہ تشریف لائے، حکم فرمائے کہاں پر جانے کا ارادہ ہے، ہم وہیں پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں منزل پر جانا ہے، تو یہ بتاؤ کرایہ کتنا لوگے؟ انہوں نے کہا جی حضور کرایہ تو لوگوں سے روز لیتے ہیں، آپ سے کوئی کرایہ نہیں لینا، آپ بیٹھیں ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب جب کشتی پر سوار ہوئے
تو بعض تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ کشتی کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض لکھتے ہیں کہ جب کشتی سے اترنے لگے، منزل پر پہنچنے کے بعد جب اترنے لگے تب یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا پکڑا، اسے توڑ دیا یا کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہوا، اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر خضر علیہ السلام، یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کشتی والوں کا پھٹا توڑ دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ حالانکہ انہوں نے تو آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، یہ آپ نے کام میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یوں آنکھ اٹھائی، فرمایا اللہ کے پیارے کلیم، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا میرے وہ کام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلیں، آپ ایک دفعہ مجھے جو ہے پھر اپنے ساتھ رکھ لیں، میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے جو ہے نا وہ اب مداخلت نہیں کروں گا کسی کام میں، آپ کے کام میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اب واپس جب منزل کی طرف چلے نا تو رستے کے اندر ایک بچے کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ تلوار سے آپ نے اس کی گردن سر تن سے جدا کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اسے پکڑ کر اس کی گردن مروڑ کے سر جو ہے اس کا تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیمانہ صبر پھر لبریز ہوا، کہا کہ اے اللہ کے پیارے خضر علیہ السلام، اس جان نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا؟ آپ نے اسے قتل کیا ہے، یہ کام اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی کام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے خضر علیہ السلام، اب آپ مجھے ایک بار جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، اور اگر اب میں بولوں تو آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھنا، مجھے جو ہے وہ جدا کر دینا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں ہی ہر بار کی طرح نہ ہے جو ہے وہ بول پڑتا ہوں، لہذا آپ پھر مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھنا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو آپ چل پڑے، ایک بستی کے اندر پہنچے، تو وہاں پر آپ نے ان بستی والوں سے کہا بھائی کوئی کھانا کوئی پانی؟ انہوں نے کہا جی کوئی کھانا نہیں آپ کے لیے، نہ کوئی پانی ہے۔ انہوں نے نہ روٹی دی نہ پانی پوچھا۔ تو آپ بستی سے جب باہر آئے نا، تو بستی کے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مکان کی دیوار ہے جو بالکل گرنے والی ہے، جو بالکل گرنے والی ہے، گرنے کے بالکل عین قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اس دیوار کے قریب سے گزرنے لگے تو آپ نے یوں انگلی کا اشارہ کر کے اس دیوار کو سیدھی کر کے جو ہے وہ دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو دیوار جو ہے وہ سیدھی کر کے کھڑی کر دی۔ تو بھائی اگر خضر علیہ السلام انگلی کا اشارہ کریں تو دیوار سیدھی ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ کے اور برگزیدہ بندے اولیاء کاملین اگر اپنے مرید پر جو ہے وہ انگلی پر ذکر الہی کریں یا ان پر نگاہ کرم کرے تو ان کی تقریر کیوں نہیں بدل سکتے؟ حضرت عزیز کا تو حضرت عزیز بکار اب جب خضر علیہ السلام نے جب یہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آپ نے فرمایا کہ اے پیارے خضر، اگر آپ نے ان کی دیواری بنانی تھی تو ان سے کوئی اجرت لے لیتے، کوئی مزدوری لے لیتے۔ اب انہوں نے ہمیں پانی نہیں پوچھا، روٹی نہیں پوچھی، آپ ان کی جو ہے وہ دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم، اب ہمارے راستے جو ہے وہ جدا ہیں، اب آپ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے وہ جدا ہو رہے ہیں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جدا تو ہو رہے ہیں، اب ہمارا رستہ الگ الگ ہے، لیکن کیوں نہ میں وہ جو کام میں نے کیے ہیں، جو آپ کو میرے کام کیے ہوئے اچھے نہیں لگے، پسند نہیں آئے، میرا دل ہے کہ وہ میں بتا نہ دوں کہ میں نے وہ 3 کام کس لیے کیے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی بتائیں کس وجہ سے یہ کام کیے؟ آپ نے فرمایا وہ جو میں نے کشتی کا پھٹا توڑا تھا، وہ میں نے اس لیے توڑا تھا کہ یہ جس جگہ سے ان ماجیوں نے، ان ملاحوں نے گزر کے جانا تھا نا، وہ اس جگہ سے آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور وہ اس کے سپاہی جو تھے نا، اس کے خادم، اس کے جو ہے سپاہی، وہ کشتی کو پکڑ لیتے تھے۔ کوئی انہیں اچھی کشتی، نئی کشتی ملتی تھی، اسے پکڑ کر اپنی کسٹڈی میں لے لیتے تھے اور ملاحوں پہ، ماجیوں پہ ظلم کرتے تھے۔ تو میں نے یہ کشتی کو عیب دار اس لیے کر دیا کہ تاکہ بادشاہ کے سپاہیوں کو یہ کشتی پسند نہ آئے،
تاکہ یہ غریب لوگ ہیں ان کی روٹی روزی چلتی رہے۔ تو جب اس کی ریاست سے یہ باہر نکلیں گے تو جا کے پھٹا نیا لگوا لیں گے یا جوڑ لگوا کے اسی پھٹے کو ٹھیک کروا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اچھا دوسرا کام، فرمایا دوسرا جو میں نے اس بچے کو قتل کیا تھا، فرمایا وہ اس لیے کہ اس بچے کے والدین نیک ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، توحید اور رسالت پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن وہ بچہ ایسا تھا کہ اس نے بڑے ہو کر وہ بچے نے بڑے ہو کر مشرک بننا تھا، اور خطرہ تھا کہ وہ اپنے والدین کو بھی بہلا کر مشرک اور جو ہے بت پرست نہ بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اسے قتل کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے انہیں اور نعم البدل عطا فرما دے گا، تاکہ اس کے والدین کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے۔ تو پھر تفسیروں میں آتا ہے کہ اس عورت کے اس والدین کو پھر اللہ نے اولاد دی، اللہ نے ایک بیٹی انہیں دی، اور پھر اس بیٹی کی نسل چلی، اور اس بیٹی کی نسل سے 70 انبیاء تشریف لائے۔ تو حضرات دیوکار حضرت خضر علیہ السلام، اب انہوں نے کہا جی تیسرا کام یہ جو آپ نے دیوار بنائی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا، یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ اٹھا کر لے جاتے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو ان یتیم بچوں سے کیا ہمدردی؟ تو فرمایا قال ابوہما صالحا، فرمایا ان کے آباء و اجداد میں یا ان کا باپ جو ہے وہ نیک تھا، صالح تھا۔ تو حضرات پتہ چلا اگر والدین نیک ہو تو اولاد کو اس کا صلہ ملتا رہتا ہے، اگر اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے قبر کے اندر بھی جا کے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جایا کرتے ہیں۔ تو حضرات وقار یہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے، قصے سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس وجہ سے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، تو لہذا اس وجہ سے اپنی اولادوں کو ہمیں چاہیے کہ انہیں دین کی تعلیم دے، دین کا علم پڑھائیں۔ اور سرکار دو جہان ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، میدان محشر والے دن، فرمایا اللہ رب العزت خدا جانے وہ کیسی تڑکڑی ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے کے اندر اللہ رب العزت شہیدوں کی گردن سے ابھرنے والا خون جو انہوں نے راہ خدا میں دیا ہوگا، فرمایا ایک پلڑے میں اللہ ان شہیدوں کا خون رکھے گا، اور دوسرے پلڑے میں اللہ علماء ربانیین، علماء حق کے کلموں پہ پڑھنے والی سیاہی رکھے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب وزن کیا جائے گا تو شہیدوں کے خون سے وزنی علماء ربانی کے کلموں میں پڑھنے والی سیاہی کا وزن ہو جائے گا۔ تو رات اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو علم دین پڑھائیں۔ اور دوسرا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ بھائی دیکھیں نا، بچے کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ اس کے والدین نیک ہیں اور یہ مشرک ہے، مشرک ہوگا، یہ غیب کی خبر نہیں؟ تو پھر لوگ کیسے کہتے ہیں جی کسی کو جو ہے علم غیب نہیں؟ ارے جو خدا حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب عطا فرما سکتا ہے، اس خدا نے جس خضر نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور جو سارے انبیاء کے امام ہیں، اس خدا تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی تو منبر پر تشریف لائے، ظہر کی نماز تک میرے آقا کریم نے وعظ فرمایا، ظہر پڑھائی پھر عصر تک وعظ فرمایا، عصر پڑھائی تو مغرب تک وعظ فرمایا، مغرب پڑھا کر عشاء تک وعظ فرمایا۔ سرکار نے فرمایا میرے 2 ہاتھوں میں کتابیں ہیں، بائیں ہاتھ کے اندر جو ہے وہ جہنمیوں کے نام ہے اور دائیں ہاتھ والی کتاب کے اندر جنتیوں کے نام ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس دن انسان کی تخلیق سے لے کے جو ہو چکا تھا، جو ہو رکھا تھا، جو قیامت تک ہونے والا تھا، میرے کریم آقا دو جہان نے سب کچھ بیان فرما دیا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پرندے نے قیامت تک فضا میں کتنی دفعہ پر اڑانے ہیں، میرے آقا کریم نے وہ بھی بیان فرما دیا تھا، کیونکہ تو عالم ما کانا و ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے غیب کی خبریں بھی دی ہیں۔ اور تیسرا سبق آپ کے اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس سفر کر کے جانا،
آج لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں اتنی دور پیر صاحب کے پاس کیا لینے جاتے ہو، فلاں ولی کامل کے پاس کیا لینے جاتے ہو، فلاں بزرگ کو ملنے کیوں جاتے ہو، زیارت کے لیے کیوں جاتے ہو؟ تو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا سفر کر کے سیدنا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ پتہ چلا جو اللہ کے نیک بندے ہو ان کی زیارت کو جانا، ان سے ملاقات کرنے جانا، یہ اللہ کریم کا حکم ہے، اور اللہ کریم کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو حضرات یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ تو حضرات ادیب کار یہ پتہ چل گیا۔ تو حضرات میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، واقعہ تو یہ کافی لمبا ہے ابھی بھی، لیکن میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ادیب کار حضرت خضر علیہ السلام یہ قیامت تک زندہ رکھیں گے، اور قیامت کے قریب دجال کی جو ہے یہ تکذیب کریں گے، اور پھر جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان پر جو ہے وہ قانون جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ اور حضرات حضرت خضر علیہ السلام آج بھی اللہ کے نیک بندوں سے، آج بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ کریم آقا دو جہاں کا وصال با کمال ہوا نا، جب آقا کریم نے دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، تو سرکار کی چارپائی پہ سرکار کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے، صحابہ جو ہے وہ جو ہے حلقہ بنا کر ارد گرد پاس کھڑے ہیں، سرکار کا آخری دیدار کر رکھے ہیں۔ تو اچانک ایک شخص آیا، بڑا باروب چہرہ، نورانی چہرہ، اور اس نے آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر جو ہے وہ بوسہ دیا، اور کہنے لگا مسلمانوں آج تمہارا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جس کا کبھی بھی کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے یہ بات کی، نصیحتیں کرتا کرتا روتا روتا چلا گیا۔ صحابہ اور دیگر لوگوں نے کہا کہ اس بندے کو ہم نے مدینے میں تو کیا پورے عرب میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے، فرمایا اے صحابہ تم اس بندے کو دیکھتے بھی کیسے؟ ہم جانتے ہیں یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اور اللہ کے بندوں سے آج بھی جو ہے وہ ملاقات کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پٹھان، وہ اب ان کی مجلس لگی ہے، اور بہت سارے علماء اولیاء آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ایک شخص اٹھ کر باہر گیا، تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، اور ان میں لجپال پیر سیال خواجہ شمس العارفین بھی بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی کسی نے خضر کو دیکھنا ہے؟ تو سب نے کہا جی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو ابھی ابھی اٹھ کے گیا ہے نا، جاؤ گلی میں ہے، جاؤ وہ خضر ہے اسے دیکھ لو۔ تو سارے مرید سارے اٹھ کر چلے گئے، خواجہ شمس العارفین نہ گئے۔ تو وہ پنجابی میں تو حضرت پیر پٹھان فرمانے لگے اٹھ ونج سے اللہ تو خضر نہ تک سے۔ تو خواجہ شمس العارفین نے جو جواب دیا، عرض کی حضور میں خضر نو کیوں تکاں، میں انہوں کیوں نہ تکاں جنہوں خضر تکن واسطے آوے، میں اور کسے تو کیوں کر منگا جت قسم کنگال نہیں میرا۔ تو حضرت دی وقار انہوں نے کہا میں اس کو کیوں نہ دیکھوں جس کو خضر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر عرض کی اللہ سائیں میڈے سیال نو رنگ لائیں۔ حضرت دی وقار یہ اولیاء کاملین، ایک بس ایمان فروز بڑا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ سنا کے پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرشد ہیں حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت بابا فرید سے فرمایا کہ بھائی اس طرح کرو، جاؤ ذرا حلوائی سے شرینی لے کے آؤ، مٹھائی لے کے آؤ، میرے شیخ کامل کا آج عرس ہے، میں نے عرس کروانا ہے۔ تو آپ جب مٹھائی لینے کے لیے آئے نا شیخ کے حکم پر، تو جب بازار میں آئے تو شیخ نجم الدین صغرا انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جس نے جنت میں جانا ہو مجھے دیکھ لے۔ اب اعلان کیا، اب اعلان بہت بڑا تھا، تو لوگ دیکھنا شروع ہو گئے، لوگ اپنے گھروں سے آئے، بڑی بڑی دور سے لوگ آئے دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حلوائی کو کہنے لگے بھائی تیری دکان کے اندر کوئی چھپنے کے لیے جگہ نہیں؟ اس نے کہا بھائی تو نے نہیں نجم الدین صغرا کو دیکھنا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا معاملہ ہے، تو اسے چھوڑ، تو بس جلدی کر مجھے چھپا لے۔ انہوں نے اسے جو ہے حلوائی نے جو ہے ان کو چھپا لیا۔ حرامہ کرامات آہستہ آہستہ سواری گزرتی لگی، بڑے لوگوں نے زیارت کی، دیر کافی ہوگی۔
جب سواری گزر گئی، اب خواجہ فرید الدین، بابا فرید الدین گجر شکر شرینی لے کر، مٹھائی لے کر جب آئے، اب ادھر خواجہ قطب انتظار کر رکھے ہیں، تو کہا بیٹا دیر کہاں پر لگا کر آئے ہو؟ عرض کی حضور آج شیخ نجم الدین صغرا نے اعلان کیا تھا کہ جس نے جنت میں جانا ہو مجھے دیکھ لے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا 70 سال کی عبادت اور ریاضت کے بعد شیخ نجم الدین کو یہی مقام ملا ہے، جو اسے دیکھ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا بیٹا فرید تو بتا، تم نے دیکھا ہے نجم الدین صغرا کو؟ عرض کی حضور میں نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا کیوں نہیں دیکھا؟ عرض کی حضور نوکر آپ کا ہوں، دروازے آپ کے پر بیٹھوں، پانی آپ کے گھر کا بھروں، اور جنت جو ہے وہ نجم الدین صغرا کو دیکھ کر لوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی موج میں آ گئے۔ فرمایا جا پھر قیامت تک جو تیرے قدموں کی طرف سے گزر جائے گا وہ بھی جنت پہ چلا جائے گا۔ حضرات دی وقار نہ پوچھ ان خر کا پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء اللہ کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اللہ کے برگزیدہ اللہ کے پیارے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔